یزید بدبخت جس کے بارے میں یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ مرا ہی اسی وجہ سے ہے، اس کے تعلق سے 3 روایتیں ہیں. میں ایک روایت پڑھتا ہوں جس سے یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بدبخت جو تھا ایک دن کہیں راستے پر جا رہا تھا اپنے دوست کے ساتھ. اور ہمارے یہاں دوستوں کا بھی بڑا رول ہوتا ہے. یاد رکھیے، دوست بنانا ہو نا تو مومن کو دوست بنائیے. میں جو مومن کہہ رہا ہوں نا، مومن کا مطلب یہ نہیں کہ خالی بد آٹا مارتا ہے کلمہ پڑھی، یہ نہیں. مومن سچا ہوتا ہے جو خود بھی نیک کام کرے، اپنے دوستوں کو بھی نیک کام کرائے، خود بھی بری باتوں سے روکے، اپنے دوست کو بھی روکے. یہ مومن کا ہنر ہوتا ہے. خالی مومن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خالی ٹوپی نے ڈالی نہ لیناٹا مارتا ہے، یہ نہیں. حقیقی مومن ہو اس سے دوست بناؤ. جب عاشق رسول کو دوست بناؤ گے تو وہ تمہیں برائیوں کے اڈوں پر نہیں بلکہ نیکیوں کی جگہوں پر لے جائیں گے. یہ ہمیں آپ کو ماحول بنانا ہوگا. دوست اچھا بنائیے. یزید نے جس کو دوست بنایا تھا نا وہ یہودی تھا، اس کا نام تھا شرجل. راستے میں کہیں سے جا رہے تھے، اتنے میں ایک پادری خانہ نظر آیا، یعنی پادری کا گھر. تو اس پر ایک لڑکی کھڑی تھی، یزید کی نظر پڑ گئی، اور جیسے نظر پڑی اس کے دل میں خطرہ پیدا ہوا. یہ یزید کا انجام بتا رہا ہوں کہ وہ کیسے مرا. اب جیسے اس کی نظر پڑی تو بس اسی میں وہ مست ہو گیا، اس سے ضبط نہیں ہو سکا. ایک دن اس نے وہ میسج ڈال دیا، یعنی اسے پیغام پہنچایا کہ میں تم سے قریب ہونا چاہتا ہوں. اب جیسے یہ یزید کا میسج کسی طرح پہنچا تو وہ تھی یہودی، یعنی پادری کی بیٹی. اس نے خود سوچا کہ جب اس بدبخت نے نواسے کو نہیں چھوڑا ہے، یہ کیونکہ یزید اس معاملے میں مشہور تھا نا کہ اس نے امام حسین کو قتل کروایا. تو امام حسین کی شہادت کے بعد کی بات میں عرض کر رہا ہوں. اس لڑکی نے یہ سوچا کہ جب یہ امام حسین کا نہیں ہو سکتا تو میرا وفادار کہاں سے ہوگا. تو اس نے کہا اس کو راستے سے ہٹانا ہی چاہیے، اس کے ساتھ دھوکہ ہی کرنا چاہیے. اور وہ لڑکی نے چال چلی، اور وہ چال یہ چلی کہ ایک دن اس سے اشارے سے گھر کے اوپر سے بتا دیا، کہا کل آنا، میں خود تیار رہوں گی اور یہاں سے جائیں گے. اشارہ کر کے یزید کو تو گھر بھیج دیا. خود اپنے باپ سے یہ بات کہہ دی، کہا میں نے یزید کو پھنسانے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے منصوبہ بنایا، آپ کی اجازت ہے. پادری نے اجازت دے دی. بس یہ مشورے کے بعد دوسرا دن ہوا، یزید آیا اور جیسے اس کے گھر کے پاس کھڑا رہا نا تو لڑکی گھوڑے پر سوار ہو کر نکلی اور ساتھ میں گھوڑا بھی لائی. یزید کو بھی بٹھایا اور گھوڑے پر سوار کر کے کچھ میدان تھا اس کی طرف وہ لے چلی. اور اس جگہ پر یزید نے جو ہے باقاعدہ شراب پی لی تھی. اور جب یہ ٹھنڈا ماحول وہاں بنا اور باقاعدہ وہ دونوں وہاں رکے تو اس کے پیر لڑکھڑانے لگے، یعنی نشے میں. اور جیسے وہ گھوڑے سے نیچے اترا نا تو اس لڑکی نے موقع پایا، کہا اس شراب تو پی چکا ہے اور ابھی لڑکھڑا رہا، ابھی گرے گا. جیسے وہ گرا، یہ لڑکی آستین میں چھپا کر چھوٹی تلوار لائی تھی اور یزید کے سینے پر چڑھ گئی اور باقاعدہ چڑھ کر کہتی ہے، بدتینت، تو نے اپنے نبی کے نواسے پر رحم نہیں کھایا اور اس بارگاہ میں جہاں سے تجھے ایمان ملا تھا، اسلام ملا تھا، بھیک میں ملا تھا، وفادار نہ رہ سکا. میں تجھ سے کون سی وفا کی امید کر سکتی ہوں. بس یہ کہا اور سن، کہا یہ تیرا آخری وقت ہے. یہ کہہ کر اس نے اتنی زوردار تلوار چلائی کہ وہیں یزید کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے، یعنی وہیں اس کا انجام ختم کر دیا. اور اس کے بعد 3 روز تک یزید کی لاش وہاں سڑتی رہی اور چرند پرند آ کر نوچتے رہے. اور اس کے بعد جب لوگوں کو پتا چلا، تلاش کرنے کے لیے پہنچے اور دیکھا کہ لاش گاؤں میں لے جانے کے قابل نہیں تھی تو لوگوں نے وہیں اس کو دفنا دیا، یعنی وہ سڑی ہوئی لاش کو ہی 3 دن کے بعد وہیں پھینک دیا، گڑھا کھود کے. یہ ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی. اب یہاں سے پتہ یہ چلا کہ کسی کی بیٹی کے ساتھ کھلواڑ کرنا یہ حسینی لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ خود یزیدیت کا کام ہے. اس لیے ہمیں اپنی بیٹیوں کو بھی محتاط رکھنا ہوگا، اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہوگا. کیونکہ ہمارے یہاں تو یہ دور یہ کہوت ہے نا کہ ہر قوم کی بیٹی یہ ہماری بیٹی ہے، ہر قوم کی بہن یہ ہماری بہن ہے. اور ہر ماں جو ہوتی ہے نا وہ سب کی ماں اپنی اپنی سگی ماں ہوتی ہے، لیکن ہم ہر ماں کی عمر کی عورت کو اپنی ماں تصور کرتے ہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو کبھی بھی اس نہج پر نہ خود بھی چلنا ہے نہ اپنے بچوں کو چلنے دینا ہے. یہ چند باتیں تھی جو امام حسین کی زندگی سے میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیے.